آج ہم اس آواز کی کہانی پر غور کریں گے جس نے کربلا کی جنگ کے بعد اصلی جنگ لڑی۔ یہ داستان ہے بی بی زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور یہ سوال اس پوری داستان کی روح ہے، کیونکہ اصل جنگ میدان جنگ میں لڑی ہی نہیں گئی۔ اصل جنگ تو اس سچائی کو زندہ رکھنا تھی جو اس میدان میں دفن کر دی جانی تھی۔ بی بی زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سفر کو ہم 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ پہلا حصہ ہے فرض کی جنگ، دوسرا پہلی فتح، تیسرا ظالم سے مقابلہ، چوتھا بغاوت کی چنگاری، اور پانچواں مشن کی تکمیل۔ ہر منزل تاریخ کا ایک نیا باب لکھ رہی تھی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، فرض کی گھڑی۔ ہم چلتے ہیں اس رات میں جب کربلا کی زمین پر سب کچھ اینڈ ہو چکا تھا۔ خیمے جل کے راکھ ہو گئے تھے، ہر طرف خاموشی اور ویرانی تھی۔ تمام مرد شہید ہو چکے تھے، بچوں کے کانوں سے بالیاں اتار لی گئی تھی۔ دشمن نے سوچا کہ اب بس کہانی ختم ہو چکی ہے، لیکن اسی سینیریو میں ایک نئی سپہ سالار کھڑی ہوتی ہے۔ اس سپہ سالار کے اپنے 2 بیٹے شہید ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے غم کو پی لیتی ہیں کیونکہ ان کی کندھوں پر بوجھ تھا، اور وہ بوجھ تھا ذمہ داری کا۔ بیمار امام کی حفاظت بھی کرنی تھی انہوں نے، تو ڈری سہمی بچیوں کو سنبھالنا بھی تھا۔ خاتون بی بی فاطمہ الزہرا کی یہ لہتے جگر عورتوں، بچوں اور بیماروں کو دلاسا دیتی رہی کہ اگر شام ہے تو صبح ضرور ہوگی۔ لیکن یہیں سے شروع ہوتا ہے ان کے اگلے سفر کا آغاز، جب ان کو کوفہ کی گلیوں میں ذلیل کرنے کے لیے لے کے آیا جانا تھا۔ لیکن رب کی بارگاہ میں کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب مجمع دیکھا آدمیوں کا ان کوفہ کی گلیوں میں، تو حضرت بی بی زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر ایک دبنگ آواز میں بولی، اے کوفہ والو، تمہاری آنکھیں کبھی نہ سوکھیں، تم نے اس دل کو دکھایا ہے جس کی حفاظت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے۔ یہ الفاظ سننے ہی تھے کہ جو لوگ تماشا دیکھنے آئے تھے وہی لوگ افسردہ ہونا شروع ہو گئے۔ اب چوتھی منزل کا آغاز تھا، جب اس لعنتی کے دربار میں بی بی کو آمنے سامنے ہو کے بات کرنی تھی، اور وہاں پر جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ تاریخی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اے یزید، تو ہمارا نام قیامت تک نہ مٹا پائے گا۔ اس سب سینیریو میں گزرنے کے بعد ایٹ دی ویری لاسٹ جب بی بی مدینہ پاک روانہ ہوئی، تو وہاں پر جا کر انہوں نے لوگوں کو ساری سچائی بتائی کہ کربلا میں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ یہ سن کر ان کا گھر ایک ماتم خانہ بن گیا، لوگ بہت ہی زیادہ رونا شروع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد یزید کے اگینسٹ ایک تحریک بن گئی، ایک گروپ بننا شروع ہو گیا، جس کی اویئرنیس وہاں کی گورنمنٹ نے یزید کو ایک لیٹر کے تھرو دی کہ یہاں پر بہت جلد ایک تحریک بنے گی جو کہ آپ کے اگینسٹ ہونے والی ہے۔ تو اس سارے سینیریو سے بچنے کے لیے اس یزید نے رپلائی میں مدینہ کی گورنمنٹ کو یہ بات بولی کہ تم لوگ بی بی زینب کو جلا وطن کر دو، اور وہ پھر ان کو وہاں سے نکلنا پڑا کیونکہ مدینہ کی گورنمنٹ نے یہ آرڈرز دے دیے تھے کہ اب بی بی زینب مدینہ میں نہیں رہ سکتی۔ جب ان کو اس بات کا پتہ چلا کہ ان کے لیے ایک نئی آزمائش کا وقت آ گیا، تو انہوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ وہ دوبارہ سے ملک شام کی طرف روانہ ہوں گی، اور یہی کیا انہوں نے، وہ بہت جلد ملک شام کی طرف روانہ ہوگی۔ پھر جب اسی زندان کے سامنے سے ان کا گزر ہوا، تو وہی تلخ یادیں ایک دفعہ دوبارہ سے ریپیٹ ہوئی۔ وہی سکینہ کی بہت زیادہ چیخو پکار اپنے بابا کے لیے، وہی
بابا کا سر لینے کے لیے وہ اس کا رونا، وہ پھر نہیں برداشت کر پائیں، اور 57 ایئرز کی ایج میں یہ اسلام کی سب سے بہادر لیڈی اس دنیا سے پردہ فرما گئی، اور اللہ رب العزت ان کے درجات اور بھی زیادہ بلند کریں۔